ختم کړلو، سل رکعات د نفل دې وکړلو او هغه ته دې همت کړلو، هغه باوجود بیا په دې عذاب کې مبتلا دی. نبی علیہ السلام راغی او هغه وی کوم قبر دی؟ وی دا قبر دی. نبی علیہ السلام چې وکتل هغه په مزو کې و، ډېر زیات خوشحاله و. نبی علیہ السلام فرمایل یا علی کرم اللہ وجهه ته به خطاوت دا قبر به نه وي بل قبر به وي. وینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم دا قبر دے ما پہ اشارہ کړی دا. دې دوران کې جبریل علیہ السلام تشریف راوړ و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک بتا باندې سلام وای او بعد سلام نه دا وای چې حضرت علی کرم الله وجهه خطاوت نه ده هم دغه قبر دی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دس مبارک وکړلو، یا خپل ګیره مبارک منګزولا او دا هغه یو سلی وه، د هغې نه یو ویښته چې دی نه هغه وښودو، هغه په دغه قبرستان باندې ولګېدله او یا زره مردګان الله پاک د دغه یو ویښته د برکته سبحان الله. نو دا څومره لوی شان دی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویخت مبارک او چې دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاس کی لاس ور کړی یا صاحب دلائل الاحسان دلیل الاحسان کی چې ہزار لعنت دی په هغه کسانو باندې ووایي چې هغه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دستور رد باندې وایي او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک جواب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نو دا زمان دا سنت و جماعت دا عقیده دا چې د انبیاء علیہ السلام بعد مقام و رتبہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے زمان دا مشایخ و درجے پوریم بلند کی اللہ پاک لوی مقامات دی نصیب کی چې مقت عقیده دا اهل سنت و جماعت او دا مسلک دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ منتخب ہے. صبر محنتنا مبارک سے رحمت اللہ تعالی علیہ زمان سرکڑی دی اصلاح زمان دا عقائد اکڑی دے توجہ اکڑی دا ومن تا پکار دے چی بدی بانی ہر وقت منگا شکریہ ادا کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مخد خبل نورانی و عابد زاہد او متقی و مخد خبل نورانی و عابد زاہد او متقی و محمد حاشب سمنگانی و تیرکڑے عمر قیاد ذل جلال دے عرص مولانا سر سمنگان دے عرص مولانا سر سمنگان دے نات کے تشریف نگراتے ہیں حافظ محمد رضوان صاحب. حافظ محمد رضوان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں گناہگار بلا سے ہر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا ہے کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد کیا ہے کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد کیا ہے کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام 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 تمہیں دیکھنے
Yeah.
حسن خیال مرشد بھی نعمت سے کم نہیں، حسن خیال مرشد بھی نعمت سے کم نہیں، آباد جس کے قلب کا شانہ پر نہیں، آباد جس کے قلب کا شانہ پر نہیں، دیوانہ پر دیوانہ
دلوں کو ذکر خالق سے سکون آئے قرار آئے دلوں کو ذکر خالق سے سکون آئے قرار آئے چمن میں اس کی مرضی سے خزان آئے بہار آئے کبھی مشکل زدہ جو بھی پکارے اپنے مشکل کو رب کے سامنے تو امداد الہی بن کے اس کے غم گسار آئے اس کے غم گسار آئے معزز مکرم آپ لوگ مولانا حشر رحمۃ اللہ تعالی کی یاد آپ لوگ جمع ہے یقیناً مولانا صاحب وہ مرد قلندر تھا کہ مولانا صاحب نے اپنی پوری زندگی میں 1 2 3 بار نہیں 200 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار خواب میں کیا ہوا سبحان اللہ بے شک اور یہ مقام شاید کم لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہو ان میں سے جو ہم نے سنا مبارک صاحب کے بھائی سے علامہ رحمان کا کیا فرماتے کہ مولانا صاحب کا عمر جب 6 سال ہوا تو ایک خواب ان میں سے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاشم رحمت اللہ علیہ کہ میں آپ کے ساتھ 40 سال رہوں گا یقیناً اسی طرح ملتا جو خواب امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی باری بھی مرفوع ہے جب آپ کا عمر 12 سال ہوا تو مولانا صاحب بارے میں خواب دیکھا خواب کیا دیکھتا ہے کہ 4 بہترین صوفے ہیں اور اس کے سر میں ایک بہترین تخت ہے اور اس تخت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراز ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہوا عاجزی اختیار کر دیا میں نے عرض کر دیا حضور مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجئے فرمایا اس کو جانتے یہ کون ہے فرمایا میں نے عرض کر دیا میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا شاش بشاش خوبصورت چہرہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں نے عرض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجئے فرمایا علی کرم اللہ وجہ کو حکم کیا کہ اس باغ سے اس شخص کے لیے کچھ عطا کر لو فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہ نے ایک بہترین قسم کا کیلا میرے سر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رکھ دیا یقیناً اس کیلے کی برکت رب متعال نے اس فیض سے ہم کو بھی مستفید فرمایا حضور کیا فرماتے من رعانی فقد حرمت علیہ النار جس نے مجھے خواب میں دیکھا رب متعال نے اس پر عذاب قبر عذاب جہنم ختم فرما دیا آگے حضور فرماتے من رعانی فقد رعا الحق جس نے مجھے دیکھا گویا کہ اس نے حق دیکھا ہے یہ حضرت مبارک صاحب کے اور مولانا صاحب کی برکات کہ اللہ جل شانہ نے ان کے صحبت اور محفل کی وجہ سے رب متعال نے ان سالکین کے لیے خواب اور بشارت عطا فرمایا خطاب کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں جناب علامہ مولانا پیر عزیز رسول سریبی صاحب جو ملتان سے تشریف لے کر آتے ہیں الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وَرِيَ اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا ومهوانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. آقا علیہ السلام کا نام لینے لیں انشاءاللہ عزت بلند ہوگی. یہ ساتھ ثواب کی نیت سے بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہیں تو جہان ہے. عرش کی عدل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. گانے جدھر لگائیے آپ کی ہی داستان ہے. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صد احترام صد احترام صد احترام حاضرین و ناظرین و سامعین و کاملین و عاملین، اللہ کریم جل وجہہ العظیم کے دربار کو ہر بار پر انوار میں دست بدعا ہے کہ رب لم یزل ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ لم یلد ولم یولد میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ آستانہ علم و عرفان کا مرکز ہے. یہ آستانہ گنجینہ اسرار ربانی ہے. یہ آستانہ سفینہ معرفت الہی ہے. یہ آستانہ صراط ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ آستانہ معرفت ربانی کا خزانہ ہے. اور یہاں پر علم بھی ہے، عرفان بھی ہے، وجدان بھی ہے، ایمان بھی ہے، ایقان بھی ہے، اور لذت عرفان کے تمام جام اس آستانے نور و ہدایت، آستانے معرفت رشد و ہدایت سے نصیب ہوتے ہیں. یہاں گفتگو کرنا یقیناً آفتاب کے سامنے چراغ سے زیادہ نہیں. یہاں اپنے علم و فضل کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہاں حاضری یقیناً سعادتوں کا خزانہ ہے. یہاں حاضری یقیناً دعاؤں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ مسند صدارت پہ
امام خراسانی، نور دیدہ امام خراسانی، جگر گوش ہے محبوب سبحانی، امام العارفین، سند الواصلین، شیخ القرآن والحدیث، استاد العلماء والفقہاء، فرید العصر، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حمید جان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ المعروف سرکار مولانا صاحب مبارک، اور آپ کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہستی موجود ہے کہ جسے اپنے علم، عرفان اور وجدان پر ناز نہیں، اگر ناز ہے تو نسبت امام خراسانی پر، جو کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، جو کسی خانقاہ کا فقط فیض یاب ہے، الحمدللہ جسے میرے مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ ہستی قطب پنجاب ہے، حضرت قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، غوث جہاں، حضرت قبلہ میاں محمد حنفی السیفی، زیب آستانہ عالیہ راویہ شریف، اور آپ کے ساتھ صاحب علم و عرفان، مجمع البحرین، علوم امام خراسانی کے امین، حضور قبلہ سیدی و آقائی و مولائی صاحبزادہ والے ذیشان، صاحبزادہ مولانا محمد احمد سعید المعروف یار جان صاحب مبارک، اور درجہ بدرجہ آپ کے جملہ صاحبزادگان مبارکین اور خلفاء اعظام، یقیناً ہر ایک نیر تابہ ہے، علم عرفان کا پیکر مجسد ہے، میں ہر ایک کا دل چاہتا ہے ہر ایک کا نام میں اپنے لبوں پہ سجاؤں اور یہ سعادت حاصل کروں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں یہی کہوں گا اس آسمان علم و عرفان میں جتنی کہکشائیں موجود ہیں، جتنے ستارے موجود ہیں، وہ الحمدللہ علم و عرفان سے منور بھی ہیں، مسجع بھی ہیں، مکفہ بھی ہیں، اور الحمدللہ میرے امام خراسانی سے فیض یاب ہیں۔ اور بالخصوص میں اس مرکزی آستانہ عالیہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت سرکار مولانا صاحب مبارک جب بھی گفتگو فرماتے، سرکار یار صاحب مبارک جب بھی گفتگو فرماتے، اور آستانہ عالیہ سے جب بھی پیغام جاتا، جہاں سلوک کا، تصوف کا، اور جہاں پر علم باطن کی بات ہوتی، سرکار مولانا صاحب مبارک ہمیشہ علم ظاہر پر توجہ دیتے اور فرماتے کہ علم ظاہر حاصل کریں، علم ظاہر حاصل کریں، مدارس کا جال بچھائیں۔ الحمدللہ اس کائنات دنیا نے دیکھا جہاں میرے مبارک کی نگاہ نے ایک انقلاب روحانی برپا کیا، جہاں میرے مبارک کی نگاہ نے لاکھوں الحمدللہ ایسے چشمے جاری کیے کہ جن سے فیض یاب ہونے والے زمانے میں الحمدللہ بیرے کارواں بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ مبارک صاحب مولانا صاحب مبارک کے بار بار اشراف اور بار بار تنبیہ کی برکت سے الحمدللہ پھر اسی آستانے سے فیض یاب قبلہ میاں صاحب مبارک اور دیگر خلفاء کرام، سرکار حضرت مجمع البحرین مناظر اسلام حضرت قبلہ سید احمد علی شاہ صاحب کراچی میں اور پنجاب میں اور ملک کے طول و عرض میں الحمدللہ علم ظاہر کے اتنے مدرسے کھلے کہ آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب تنظیم المدارس کا رزلٹ آتا ہے تو سلسلہ سیفیہ کو یہ افتخار حاصل ہے، اور اسی طرح سے فیض یاب الحمدللہ آستانہ عالیہ ترنول شریف الحمدللہ پورے پاکستان پہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، تو یہ در حقیقت یہ فیض امام خراسانی کا الحمدللہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ الحمدللہ آج ملک کے طول و عرض میں جہاں آستانے کام کر رہے ہیں، جہاں علم عرفان کی محفلیں ہو رہی ہیں، جہاں وجد و حال ہے، الحمدللہ وہاں قال اللہ وقال الرسول بھی ہے، اور الحمدللہ وہاں مدارس بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں مرکزی آستانہ عالیہ پہ حضرت مبارک علیہ الرحمہ کے صاحبزادگان کا دامن علم اور عرفان پکڑ کے یہ کہتا ہوں سیفیوں تمہیں مبارک ہو، آپ نے کوئی بھی الحمدللہ محاذ خالی نہیں چھوڑا، تحریک ہو، تعلیم ہو، تنظیم ہو، الحمدللہ ہر جگہ پہ الحمدللہ حضرت مبارک علیہ الرحمہ کے نور کی وہ جھلک نظر
آتی ہے. اور انشاءاللہ میں مرکزی آستانے پہ کھڑے ہو کے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ اگر پاکستان میں جہاں خانقاہیں مضبوط سلسلہ سیفیہ کی نظر آتی ہیں، انشاءاللہ وہاں مدارس کی اگر مضبوط نظر آئیں گے تو وہ سلسلہ سیفیہ کی نظر آئیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جو میڈیا پہ ایک فتنہ برپا ہے کہ بابے شاعری کوئی نہیں، خدا کی عزت کی قسم ان نابینوں کو کیا پتا کہ بابوں نے جو فیض بانٹا ہے نا کائنات کے گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر ڈنکا بج رہا ہے تو بابوں کا بج رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر وہ حدیث کا سہارا لے کے لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے گڑھے میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے اگر اس نے بخاری شریف پڑھی ہے، اگر مسلم شریف پڑھی ہے، اگر سیاست پڑھی ہے، وہ اتنا نابینا کیوں ہے کہ اسے وہ باتیں نظر آتی ہیں جو اس کے ذہن کا فطور اور نفس کا فطور ہے. کاش اسے نظر آتا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ایک شخص گناہگار ہے، یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن اس سے میں استنباط کر کے بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یارو ایک شخص 99 قتل کر کے کسی خشک مدعا کے پاس جاتا ہے، کسی مرزا جہلوی جیسے بندے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی راہ ہدایت ہے؟ کیا میرے لیے بخشش کا کوئی پروانہ مل جائے گا؟ کیا میرے لیے کامیابی کا کوئی ترانہ مل جائے گا؟ تو یہ خشک ملا کہتا ہے اوئے ہوئے ہوئے افسوس، تو تیرے لیے تو ہدایت ختم ہو گئی، تیرے لیے کامیابی کا کوئی آئے ہائے واہ 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 نعرے تکبیر. یار اس طرح نہیں اونچے والا نعرے تکبیر. یہ سیدھے حضرات محترم قربان جائیں، میرے امام خراسانی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کا فیض. کرنل صاحب میرے کان میں آ کے بات کر کے بات بڑی پیاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں کہ جو ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں وہ بھی بابوں سے پہنچی ہے نا. سبحان اللہ سے کہتے ہو یار، اگر ہم تک احادیث کا مجموعہ پہنچا ہے تو الحمدللہ یہ بھی بابوں سے پہنچا ہے. اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بابے کا کمال کیا ہوتا ہے. کائنات میں ایک بابا آیا ساری کائنات کو سنوار دیا، اور اس جیسے دجل و فریب اور مرتد جہنمی جیسے بندے کیا جانے. یہ کسی بابے کے پاس بیٹھے ہوں تو انہیں پتا ہو، بند کمروں میں بیٹھ کر اور اپنے نفس کی پرستش کرنے والا یہ بدبخت بندہ یہ اپنے خود ساختہ باتوں کے ذریعے اگر نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ اگر تم نے بابوں کا فیض دیکھنا ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ بابے کا فیض تھا. حضرت داتا گنج بخشی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فیض دیا، گولڑے والے نے فیض دیا. اور دور حاضر میں اگر فیض آیا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ کائنات پاکستان ہی نہیں بلکہ کائنات عرب و عجم میں اگر سنت رسول کا احیا ہوا اور اگر عمل کا فیض آیا، اگر عمل کا نور آیا تو الحمدللہ وہ بھی حضرت امام خراسانی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ سے آیا. لیکن کیا کریں کہ دیدہ کور کو آئے نظر کیا دیکھے، وہ دیدہ کور ہے اسے کیا خبر. حضرات محترم اگر عشق والے ہوتے تو خدا کی قسم تو وہ یہی کہتے جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لاگے محمد نے دیا. یہ فیض ہے، یہ سینے کا فیض ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم حضرت مولانا محمد
اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہم حلالی ہیں اور ہم جاننے والے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم میر میرا پیر پیرا غوث زمدانی قطب ربانی شہباز رامکانی دندیل نورانی سر یزدانی رمز حقانی آیات من آیات ربانی حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الگیلانی البغدادی علیہ الرحمت الربانی آپ اپنے مریدین میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں اور مریدوں میں جانتا ہوں کہ میرا قادر عبد القادر کو کب یاد کرتا ہے، قادر عبد القادر کو کب یاد کرتا ہے۔ اب مرید سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے، سب کا محبت کا پیمانہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا، اور آنے والے سارے ہی عقیدت مند نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا حضرت بیٹھے زمین پہ ہو اور گلا کتے بھی کرتے ہو، یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے دعویٰ کریں کہ میں جانتا ہوں میرا رب کب مجھے یاد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تجھے پتا ہوتا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا ہاں ہاں جب جب میں قادر قادر کرتا ہوں میرا رب عبد القادر کرتا ہے۔ میں جب جب قادر قادر کرتا ہوں میرا رب عبد القادر کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمت اللہ علیہ کا نام کیوں زندہ ہے کہ انہوں نے ایک مرد قلندر حضرت سرکار مولانا صاحب مبارک ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ ہمارے لیے تربیت بھی ہے۔ سرکار مولانا صاحب مبارک ملتان تشریف لائے، فرمایا ایک بہت بڑا بحر العلوم بہت بڑا عالم دین حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد کسی بات پر حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمت اللہ علیہ نے تربیت فرمائی، ڈانٹ پلائی، اور یہ شخص چلا گیا، اور اس نے سمجھا کہ شاید مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمت اللہ علیہ کے پاس میرے جیسا جلیل القدر عالم دین ہے، اور اگر میں گیا تو شاید لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب وہ شخص چلا گیا، وہ مولانا چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے میرے سینے میں کوئی کمال رکھا ہوا اور اللہ رب العالمین نے اگر نور محمدی سے مجھے کوئی فیض عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر مجھے خلیفہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمت اللہ علیہ کو حضرت سیدنا امام خراسانی کی صورت میں ایک ایسا مرید خاص عطا فرمایا، ایسا طالب عطا فرمایا کہ الحمدللہ آج جس کے فیض سے مشرق و مغرب جگمگا رہا ہے۔ تو بتانے یہ مقصود ہے، کبھی کسی مرید کے ملنے پر خوش نہ ہو جاؤ اور کبھی کسی کے چھوڑ جانے پر رنجیدہ نہ ہو جاؤ، بلکہ عمل کو فقط رضا الہی کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اور اللہ رب العالمین کے قرب کے لیے عمل کرو، اور دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ خدا کی قسم مبارک علیہ الرحمہ ایک ایسی جگہ پہ جلوہ افروز تھے۔ میاں صاحب اکثر کہتے ہیں نا، کہتے میں تو بولی نہ جانتا ہوں، میں تو بولی نہ آتی ہے، میں تو بات بھی نہیں جانتا تھا، لیکن مبارک صاحب نے کتنا فیض فرمایا۔ آج الحمدللہ پورا پنجاب بھرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جب اس فیض کے سرچشمے کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اخلاص کے ساتھ اور رضا الہی کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا، انشاءاللہ امام خراسانی تیرا نام رہے گا۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ وما علینا من تو شدم تو من شده، من تن شدم تو جان شده، تا کس نگوید بات عظیم، من دیگرم تو چیز دیگری۔ معزز مکرم حضرت مولانا ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، ان کے احوال اور اقوال کو اپنے دلوں اور ذہن میں قلم بند کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب کون سی شخصیت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو محبت تھی، یقیناً ایسا محبت مبارک صاحب کا اپنے مرشد گرامی کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ تیار پہنے ہوئے. ابو بکر خیر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین تھا کہ اللہ ہجرت کا حکم فرمائے گا لیکن اس ہجرت میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا. امام ربانی صاحب کیا خوب فرماتے ہیں مرشد اور مرید کے درمیان اتنا مماثلت ہونا چاہیے, قربت ہونا چاہیے جس طرح بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتا ہے. بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا شوہر اس وقت یہ بات کہے گا. بیٹے اور باپ کے درمیان جو محبت ہے, بیٹے کو پتہ چلتا ہے میرا باپ اس وقت یہ فیصلہ سنائے گا, یعنی ایسا محبت تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا آمد ہوا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ ابو بکر پر سلام بھیجتا ہے کہ آپ مجھ سے اس فقر میں راضی ہیں یا راضی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا عن ربی راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. وجہ کیا؟ غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام مال حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا تھا اور میں نے مبارک صاحب نے اپنی زمین بیچ کر حضرت مولانا صاحب کی لنگر چلایا تھا. ایسا محبت جیسے امام ربانی صاحب اور باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا محبت. باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مثل ما ہزارہا ستارہ در آفتاب احمد گمس, مجھ جیسے ہزارہا ستارہ مجدد صاحب کی فیض میں گم ہے. اور مولانا صاحب نے مبارک صاحب کے بارے میں کیا فرمایا کہ اخونزادہ کا مثال سورج جیسے ہے, جہاں سورج جاتا ہے وہاں روشنی ہی روشنی پیدا ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ما سبب اللہ فی صدر شیئن الا سببتہ فی صدر ابو بکر, جو میرے سینے میں تھا وہ تمام کے تمام میں نے ابو بکر کی سینے میں منتقل فرمایا. اور مولانا صاحب نے کیا خوب فرمایا وہ چیز کی در وجود منحس انتقال کر در وجود اخونزادہ, جو میرے سینے میں تھا وہ حضرت مبارک صاحب کی سینے میں منتقل ہوا. حضرت مبارک صاحب کون؟ من و تو یک جسد یک روح و دو جسد دارم. جسد علیحدہ ہے لیکن روح میرا اور اخونزادہ کا ایک ہے. محبت کس عالم میں تھا؟ محبت ایسے تھا کہ مبارک صاحب زرخوی سے عرضی کیا اور مولانا صاحب نے غم سے بری ہوئے الفاظ لکھا ہوا تھا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ خط میں چگوری وقت جارا, خط میں چگوری وقت جارا ماں چیری قوت میں ڈیر جڑ لیونا خلق بیار میں سلام آیا اور زماد سلزل پتاس سلامینا. خط میں لکھا ہوا تھا اے اخونزادہ آپ جب خط مطالعہ کرتے ہو, لیٹر بھیجا تھا, آپ اس وقت رو جس وقت میں خط لکھتا میں اس خط کے لیے رو رہا تھا. خط کا بیان میں سلام آیا اور زماد سلزل پتاس سلامینا. اے لوگوں میری یاد پر سلام کہو, میرے 100 سلام اخونزادہ کے اوپر ہو. یہ محبت تھی, الفت تھی. جیسے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قربت ہونا چاہیے. محبت آنے جانے سے بڑھ جاتا ہے. حضرت مبارک صاحب نے اخلاص کر دیا, اللہ جل شانہ نے مقام عطا فرمایا. نعت کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں جناب محمد حماد رضا صاحب. محمد حماد رضا صاحب. چل
مدینہ ہے یہاں
مبارک پیر رابینم شدا سرشار میرسوں تجلی دور پر دل میں کند اظہار میرسوں Allah
دست قلب شد گلستان از نگاہ مست کو از نگاہ مست کو بس میں آخر عشق لطفہ از نگاہ مست کو 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 لطف پر بل چاپ کر دی ازرگے اغلے کو لطف پر نیران کر دی ازرگے اغلے کو لطف پر افغان کر دی ازرگے اغلے کو لطف پر جہان کر دی ازرگے اغلے کو تیرا شب شد صبح تابا از نگاہ مست کو 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 فیلے جذبوں جنونوں ذوق و شوق و خواہوں پیر مل سیف الرحمن از نگاہ مست کو از نگاہ مست کو پیر مل سیف الرحمن از نگاہ مست کو از نگاہ مست کو پیر مل سیف الرحمن از نگاہ مست کو از نگاہ مست کو کنم ہر صدا یا پیر ارچی ولی کبریا یا پیر ارچی عجائب دل ربا یا پیر ارچی چی مقبولی خدا یا پیر ارچی معزز مکرم مولانا صاحب کے حوض میں ہم شریک ہیں یقیناً مولانا صاحب مبارک اکیلا پیر صاحب نہیں تھا بلکہ علماء شیوخ مفتیان عظام جب مولانا صاحب کے محفل میں بیٹھ کر اور مولانا صاحب گفتگو فرماتے تو علماء کرام اپنے آپ کو ایک امیر محض سمجھ جاتے کہ ہمارا کوئی علم نہیں. مولانا صاحب وہ شخصیت کہ جب آپ نے علوم پڑھنا شروع کر دیا جو چارتگانہ علوم ہے، علوم متداولہ 14 علوم جو آج سے 9 سال لگ جاتے مدارس میں، مولانا صاحب مبارک نے 1 سال اور 2 مہینوں میں تمام کے تمام علوم مولانا صاحب نے حاصل فرما دیا. مولانا صاحب وہ شخصیت کہ پورا 30 دن رمضان میں 18 پاری مولانا صاحب نے حفظ فرمایا. مولانا صاحب وہ شخصیت کہ بخاری شریف کا جو 20-30 سال تک شیوخ ہوتا ہے، بخاری شریف کا جب درس دیتا ہے تو 2-3 صفحے سے زیادہ پڑھا نہیں سکتا، کیونکہ ان کی درمیان اختلاف روات ہوتا ہے، اس میں فقہی مسائل رکھا جاتا ہے، اس میں مختلف پہلو سے بات کیا جاتا ہے. لیکن مولانا صاحب روزانہ 25 صفحات مولانا صاحب پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے. مولانا صاحب وہ علوم کا معاملہ تھا کہ مولانا صاحب نے الحمدللہ علم ظاہر اور علم باطن اپنی مریدوں کے لیے عطا فرمایا. ایسا فخر تھا وہابیزم جو وہابی بدعقیدہ لوگ افغانستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے، مولانا صاحب کے عاجزی یہ تھا کہ کوئی بندہ مولانا صاحب کے ہاتھ چومتا، مولانا صاحب فرماتے مجھے ایسی تکلیف ہوتا ہے جیسے کانٹا میرے ہاتھوں میں چپایا جاتا ہے، مجھے ایسی مشکل ہوتا ہے. لیکن جب بدعقیدہ پیدا ہوا اس کے بعد مولانا صاحب نے اجازت دیا تاکہ ان لوگوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے کہ بدعقیدہ لوگ کون ہیں اور نیک لوگ کون ہیں. یقیناً ان کے ملفوظات عالی شان سے ہمیں اپنے سینے کو منور فرمانا چاہیے. خطاب کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں
جناب علامہ مولانا صاحب زادہ عاشق اللہ صاحب ایک اعلان سماعت فرما دیجیے کہ جن لوگوں نے لنگر تناول فرمایا اور جن لوگوں نے وضو کیا وہ اندر مسجد میں تشریف لے کر آئے. ہمارے بھائیوں نے لنگر کھانا ہے تھوڑے تھوڑے لوگ ہم نے پاس مسجد کے سیر میں اور بڑے ہاتھ میں لنگر کا بندوبست ہے تھوڑے تھوڑے لوگ کر جائے لنگر کھا کر فوری پھر مسجد میں واپس آ جائے. بہت شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مجھے اصل عرض کی فرزادہ سنرمان پیٹ مبارک، شاہدان مبارک، صفحہ کرام مبارک، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. زندہ باد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا مولانا سامعيني المحترم بزم بس سبری یاد اور اس حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. عرس کی بہت زیادہ فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی مشائخ کی تذکرے کریں گے تو ایک تو اس کے ساتھ محبت بڑھ جائے گا اور دوسرا بات یہ ہے کہ احوال اقوال حالات زندگی سن کے عمل کرنے کی کوشش کریں. جو آیت تلاوت کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار خدا کے جو دوست ہوتا ہے اس پر کوئی غم اور حزن نہیں ہوتا ہے. خداوند متعال ولی کی تعریف خود فرماتا ہے، خود فرماتا ہے. یہ تو پتہ لگ گیا کہ اولیاء پر خوف اور حزن نہیں ہے، لیکن ولی کون ہے؟ ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں ولی ہوں، خدا کا دوست ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الذین آمنوا، سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ صاحبی ایمان ہوگا. بس ہندو بدھ مت کوئی بھی دین والے جو اسلام میں شامل نہیں ہے وہ خدا کا دوست نہیں بن سکتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ انسان تقوی والے ہوں گے. اگر ایمان کے بغیر ولایت ممکن نہیں ہے تو تقوی کے بغیر بھی ولایت ممکن نہیں ہے. تو مشائخ کے بعد جو ہمارے گزر چکے ہیں یہ دو شرائط اس میں پورا ہے. ایک وہ مسلمان ہے، دوسرا صاحبی تقوی ہے. خداوند متعال کے قرب و وصل حاصل